अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम में आज हम बात करेंगे निगरान हुकूमत की, जो कह रही है कि नैब तरमीम को बहाल किया जाए। नैब तरमीम का फैसला क्या था, इस केस के अहम नुकात, नैब तरमीम कलअदम होने के बाद कौन कौन नैब डालने की आज के न्यूज़ रूम में हम कोशिश करेंगे। साइफर केस की बात करेंगे जिसमें नई पेशरफ सामने आई है। साथ ही साथ अडयाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दी गई सहूलियात और मजीद सहूलतों की इस्तदा भी जानेंगे। मजलूम फ़लस्तीनियों की भी हम आज के न्यूज़ रूम में बात करेंगे। गजा की जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो शेयर करेंगे। गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है, जबकि सलामती काउंसिल इजलास में रूस की जानिब से जो जंग बंदी की करारदाद पेश की गई थी वो नाकाम हुई है। किसने हिमायत की, किसने करारदाद के मुखालफत में वोट दिए, इस सब पर भी तफसीली बात होगी। दूसरी तरफ अमरीकी सदर इसराइल जा रहे हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर इन सब बातों से पहले मुल्क की सियासत में होने वाली जो बड़ी पेशरफ्त है, जिससे कई सियासतदानों का मुस्तकबिल उसका भी जिक्र करने से पहले लेटेस्ट अपडेट ये है कि चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में जो इशाइया दिया गया, ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स आमद पर चीनी सदर और खातून अव्वल ने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। 4 रोज़ा दौरे पर हैं अनवारुल हक काकड़ और जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस सिलसिले में आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में एक इशाइया दिया है, जहाँ पर चीनी सदर भी मौजूद थे, खातून अव्वल भी मौजूद थी, निगरान वज़ीर आज़म भी वहाँ पहुँचे, उनका इस्तकबाल हुआ। जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी बीजिंग में ही मौजूद हैं। तो ये अगले 2-3 दिन बीजिंग में बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े हैपनिंग होने जा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे साइड लाइन पर कुछ अहम मुलाकातें भी होंगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल मुकम्मल होने पर चीन में इन तकारीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि दीगर आलमी रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकात होगी। और अभी सदर जो हैं चीन के, उन्होंने एक इशाया दिया है, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स आमद पर चीनी सदर और खातून अव्वल ने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और साथ ही साथ हमारे निगरान वज़ीर आज़म और आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में चीनी सदर ने इशाया भी दिया है। ये तो हो गई थी लेटेस्ट अपडेट, लेकिन अभी हम अहम सियासी अपडेट की अगर बात करें तो नैब तरमीम को बहाल किया जाए, निगरान हुकूमत की जानिब से कहा गया है। और निगरान हुकूमत ऐसे में अदालत पहुंच गई है। निगरान वफाकी हुकूमत की फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब तरमीम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान के इख्तियार से तजावुज़ है, जबकि अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत दायर की गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत ये अपील दायर हो चुकी है। नैब तरमीम कलअदम हुई और साबिक़ा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा था कि अगर वो इस केस का फ़ैसला नहीं करेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी होगी, और जाते जाते वो इसका फ़ैसला भी कर गए थे। लेकिन ये है क्या, ये केस क्या है, या इससे भी पहले नैब तरमीम क्या हैं, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। पहले नैब तरमीम का जो फ़ैसला आया था वो 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तिलाफ़ किया था। नैब तरमीम की कई शिक़ें कलअदम करार दे दी गई थीं, 10 में से 9 को कलअदम करार दे दिया गया था। अवामी ओहदों पर बैठे अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए गए थे। रेफरेंस ख़त्म होने से मुताल्लिक़ नैब तरमीम भी कलअदम करार दी गई थी, जबकि 50 करोड़ के रेफरेंस खारिज करार देने की शिक भी कलअदम हो गई थी। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक अलबत्ता बरकरार रखी गई थी। मुकदमा साबित करने का बोझ नैब पर डालने की शिक भी कलअदम करार दे दी गई थी। करप्शन केसेस के तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए गए थे। करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से शुरू करने का हुक्म दिया गया था, जबकि नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें भी मंजूर की गई थी। तो ये था नैब तरमीम का फैसला जो कि आपको बता रहे थे। लेकिन अभी निगरान हुकूमत ने नैब तरमीम को बहाल करने का फैसला किया है और ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। नैब तरमीम के इस फैसले के अहम नुकात अगर हम आपको बताएं तो वो ये थे कि असासाजात तरमीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रखी गई, प्ली बारगेन नैब तरमीम कलअदम करार दी गई, साथ ही साथ एहतसाब अदालतों के जो नैब तरमीम पर अहकामात थे वो कलअदम करार दिए गए। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म दिया गया था। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल कर दी गई। बेनामी तारीफ से मुतालिक नैब तरमीम कलअदम करार दी गई। असासों की तारीफ तब्दील करने की शिक कलअदम करार दे दी गई और कलअदम शिकों पर नैब कानूनी कार्रवाई करेगा। मुतादिद शिकें आइन के बरक्स करार दी गई थी। तो नैब तरमीम के इस फैसले के ये अहम और चीदा नुकात थे। यकीनी तौर पर सियासी जो लीडरशिप है उस पर इसका बड़ा गहरा असर था, क्योंकि आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम लगाकर नैब बहुत सारे मामलात को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। कुछ केसेस रुक गए थे। अब जब ये तरमीम ख़त्म हुई तो कौन कौन रेडार पर आया, नैब दोबारा किस किस से पूछगछ कर सकता है, बल्कि अब तो कर रहा है, बाकायदा तलब भी कर लिया गया लोगों को। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना केस बहाल हो गया इन तरमीम के कलअदम होने से। इसहाक डार के खिलाफ भी मुकदमा दोबारा खुल गए। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस बहाल हुआ, जबकि
توشہ خانہ کا آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ بھی بحال ہو گیا. شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس بحال ہو گیا, جبکہ خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل بحال ہو گیا. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف رینٹل پاور کرپشن کیس بھی بحال ہو گیا تھا, جبکہ اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید کے خلاف نیب کیس دوبارہ کھلا. اس کے علاوہ جعلی اکاؤنٹس کیس کے جو مرکزی ملزم تھے حسین لوائی, ان کا کیس اور خورشید انور جمالی, منظور قادر کاکا اور انور مجید کے کیسز بھی بحال ہو گئے. مجموعی طور پر 22 مقدمات احتساب عدالتوں سے واپس ہوئے تھے اور کم و بیش یہ سیاسی قائدین کے تھے یا پھر اس میں انڈائریکٹلی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ انوالو تھی. اب ان سب کو دوبارہ بلانا شروع کر دیا ہے نیب نے, ریفرنسز کا ریکارڈ بھی پہنچ گیا ہے اور اس سلسلے میں اب پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اب سوال یہ ہے کہ اگر نیب ترمیم کو بحال کر دیا جاتا ہے تو پھر یقیناً یہ جو شخصیات ہیں جو ریڈار پہ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ریورس ہو جائے گا. ہاں ریورس ہو جائے گا. لیکن ابھی خبر یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار ریفرنس سے بری ہوں گے یا نہیں. احتساب عدالت اسلام آباد نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جج محمد بشیر 21 اکتوبر کو محفوظ فیصلہ سنائیں گے. اسحاق ڈار اور دیگر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس پر سماعت بھی مکمل ہو گئی ہے. نیب پروسیکیوٹر اور اسحاق ڈار کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں. تو اسحاق ڈار ریفرنس سے بری ہوتے ہیں یا نہیں, یہ احتساب عدالت اسلام آباد نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اب فیصلہ جب سنایا جائے گا تو پھر بات ہوگی. ڈائریکٹر ناٹ محمد عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم نیب ترامیم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. عادل صاحب, نیب ترامیم کو بحال کیا جائے, نگران حکومت یہ کہہ رہی ہے اگر نیب ترامیم بحال ہو جاتی ہیں تو قلعدم ہونے پہ جو شخصیات, جو اہم شخصیات نیب ریڈار پر آ گئی تھی, انہیں تو یقیناً فائدہ ہوگا. بالکل فائدہ ہوگا, لیکن اس میں اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ یہ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا ترامیم, جس میں 2-1 کا فیصلہ تھا. جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن ایک طرف تھے اور جسٹس منصور علی شاہ دوسری طرف تھے. تو اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو 10-5 سے منظور ہوا تھا, اس کے بعد اب اس کی جو اپیل کی سنوائی ہے وہ ایک لارجر بینچ کرے گا. اور جو سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی ہے وہ اب 7 ججز پہ, کم از کم 5 ججز پہ جو ہے وہ لارجر بینچ بنا سکتی ہے اس کے اوپر, اور وہ تمام کے تمام جج اس کو اثر نو سنیں گے. یہ اپیل کی شکل میں اب چونکہ پیش ہوگا. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد یہ پہلا کیس ہوگا جس میں رائٹ آف اپیل ہے, جس میں 184(3) کے تحت. تو اب یہ معاملہ لارجر بینچ کے سامنے جائے گا اور یہ اس کی پروسیڈنگ ایک دوبارہ سے ہوگی. یعنی کہ وہ جو جسٹس اعجاز الحسن جو اپنی رائے دے چکے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ جو اپنا اختلافی نوٹ دے چکے ہیں, وہ ججز جو ہیں وہ اس نئے بینچ میں جو بھی اب 3 رکنی کمیٹی بنائے گی اس میں وہ یہ نہیں دے گی. اس میں سوال جو جسٹس منصور علی شاہ نے اٹھایا تھا اور وہ یہی تھا کہ اس میں معاملہ ترامیم کا نہیں ہے, اس میں پارلیمنٹ کی بالادستی کا معاملہ ہے. تو پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے جو 10-5 کا فیصلہ تھا فل کورٹ کا, وہ آلریڈی وہ دے چکی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, وہ اس کو پاس اختیار ہے کہ وہ سادہ اکثریت سے بھی قانون سازی کر سکتی ہے. تو اس سے جو بینچ بنے گا اس سے امکان تو یہی ہے کہ جو یہ ریورس ہو جائے گا فیصلہ. اور اس میں جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں مخدوم علی خان جو ہے وہ جو حکومت کی طرف سے وکیل ہوں گے. مخدوم علی خان نواز شریف کے پاناما میں وکیل تھے. اور دوسری جو مزیدار بات اس میں یہ ہے کہ خواجہ حارث بھی نواز شریف کے وکیل رہے تھے, وہ بھی جو ہے نیب کیسز کے اندر جو ہے وہ کرتے رہے, ان کے بعد میں وہ عمران خان کے وکیل ہو گئے. تو یہ نواز شریف کے 2 وکلا ایک بار پھر سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اس معاملے میں آمنے سامنے ہوں گے. اچھا عادل صاحب, آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے ہی وقت قریب جیسے آتا جا رہا ہے, قائد نون لیگ بھی واپس آ رہے ہیں, ان سے پہلے جو گراؤنڈ ہے وہ کلیئر ہوتا نظر آ رہا ہے, تو ستارے تو گردش میں کسی اور کے ہمیں نظر آ رہے ہیں, ویسے نون لیگ پہ تو مہربان نظر آ رہی ہے قسمت. دیکھیں ابھی پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں وہ وقت کے ساتھ اس میں بہت اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. جب تک نواز شریف جو ہے وہ پاکستان نہیں آتے اور ان کو عدالت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملتا, اس وقت تک تو ان کے اوپر ایک تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے. جہاں تک دوسرے سیاسی فریق کا تعلق ہے, ان کے خلاف تو اتنے کیسز ہیں کہ وہ ان کو کافی ٹائم لگ جائے گا. یقینی طور پہ جو اگلا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں
وہ خود بھی نہیں ہے اور ان کے جو بہت سارے قریبی جو رفقا ہے وہ آلریڈی ان کو ایک ایک کر کے چھوڑتے جا رہے ہیں. تو سیاسی منظر نامے میں پاکستان میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہر الیکشن سے پہلے اس طرح کی منظر کشی ہم نے دیکھی ہے کہ کسی کو ان کیا جاتا ہے, کسی کو آؤٹ کیا جاتا ہے اور بعد میں پھر وہی حالات کچھ عرصے کے بعد جو ہے دوبارہ اس ملک میں ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن جب تک اس ملک میں پولیٹیکلی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک ملک کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے. اچھا عادل صاحب, اگر ہم نیب ترمیم کیس کی بات کریں تو ہم دیکھیں کہ اس سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب جاتے جاتے اس کا فیصلہ سنا کے گئے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نیب ترمیم کو بحال کیا جائے. تو اس کیس کی کیا امپورٹنس پہلے تھی اور کیا امپورٹنس اب سمجھی جا رہی ہے؟ دیکھیں, اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ پاکستان کے جو بہت سارے معاشی فیصلے تھے وہ ان ترامیم کی وجہ سے ان کے ڈیسیژن لینا مشکل ہو گیا تھا. بیوروکریسی کام نہیں کرتی تھی کہ اس لیے کہ کہیں ان پہ کیس نہ بن جائے. تو اس طرح کے کافی سارے ہم نے دیکھا. عمران خان 2021 میں نیب آرڈیننس لے کے آئے. یہ جو نیب ترامیم, اس میں 27 ترامیم جو شہباز شریف حکومت کے دور میں کی گئی تھی, اس میں سے بہت ساری ترامیم جو ہے وہ عمران خان کے دور میں ایک آرڈیننس کی شکل میں لائی گئی تھی, جس کا مقصد یہ تھا کہ ایسے جو ڈیسیژن ہیں جو ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن ان کو نیب کی وجہ سے جو ہے بیوروکریسی نہیں اس میں ہاتھ ڈال رہی تھی, یا اور بہت سارے معاملات تھے جس میں مختلف جو حکومتی رولز اینڈ ریگولیشن آڑے آتے تھے, تو اس کو ریلیکسیشن کرنے کے لیے یہ ترامیم جو ہے وہ ایک پرزور مطالبہ تھا بزنس کمیونٹی کی طرف سے. ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے اور بزنس کمیونٹی نے مل کر سابق حکومت کو اس پر قائل کیا تھا, جس کی وجہ سے آرڈیننس آیا تھا. اور یہی معاملہ جو ہے شہباز شریف حکومت میں دوبارہ زیر بحث آیا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کا پولیٹیکلی جو لوگ تھے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھایا تھا. شہباز شریف سمیت, زرداری سمیت جتنے بھی اہم پولیٹیکل شخصیات ہیں وہ چونکہ ان کے اوپر بہت سارے کیسز بنائے تھے, گو کہ ان میں سے بہت سارے کیسز ایسے ہیں ٹھیک ہے, اور ابھی بھی اگر نیب ترمیم کو بحال کر دیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو نیب ریڈار پر ہیں یقیناً انہیں فائدہ ہوگا. ایسا لگ رہا ہے کہ ریورس ہو جائے گا. بہت شکریہ محمد عادل, آپ ہمیں اس ساری صورتحال پہ رہے تھے. نگران حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نیب ترمیم کو بحال کر دیا جائے اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 5 ججز جو ہیں وہ بیٹھیں گے اور پھر اس پہ بات ہوگی. دیکھنا یہ ہے یقینی طور پر پچھلا جو بینچ ہے اس سے بڑا بینچ بنے گا اور وہ بینچ اس کو سنے گا. وہ پچھلے بینچ کی جو رائے ہے وہ بھی سب کے سامنے, اور وہ نہ فیصلہ کر پانے کی صورت میں شرمندگی کا جو معاملہ ہے وہ بھی سب کے سامنے. دیکھتے ہیں اس پہ ہوتا کیا ہے. اس وقت جتنے مشکل میں آپ کہہ لیجئے وہ لوگ ہیں جو نیب کے ریڈار پر ہیں, اتنی مشکل میں نیدرلینڈس کی ٹیم ہے. ساؤتھ افریقہ کے خلاف ان کا میچ چل رہا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں آگے چل کے. لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف اس وقت سائفر کیس میں جو نئی پیش رفت ہے اس کا ذکر کر لیتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی ہے. سائفر کیس فرد جرم کی جو کارروائی ہے وہ اگلی سماعت تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. اگلی سماعت پر اب یہ فرد جرم عائد ہوگی. جج ابوالحسنات نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی اور ملزموں میں چالان کی نقول تقسیم کر دی گئی ہیں. وہ بنیادی اعتراض تھا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کا اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے وکلاء کا کہ ہمارے پاس نقول نہیں ہے جو چالان ہے اس کا. تو خیر آج یہ اعتراض دور کر دیا گیا ہے, نقول فراہم کر دی گئی ہیں اور اب اگلی سماعت پر باقاعدہ طور پر فرد جرم کی یہ کارروائی ہوگی. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, ان کے سیل کی توسیع کر دی گئی ہے. 35 سے 60 فٹ تک اس سیل کو بڑھا دیا گیا ہے. سائفر کیس کی سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی نے گھر کے کھانے اور ورزش کے لیے سائیکل مہیا کرنے کی بھی استدعا کی ہے. خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات نے ریمارکس دیے ہیں کہ جیل میں کھانا مہیا کرنے کی ذمہ داری جیل حکام کی ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل مینول کے تحت سائیکل مہیا کرنے کا حکم دے. جیل حکام نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر لیا ہے. تو اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 1-2 سیل کی توسیع کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری سہولیات ہیں جو کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں ملے. تو اس پہ بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو درخواست ہے, ان کی جو استدعا ہے اس کو سنا جاتا ہے یا نہیں. آگے بڑھتے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی مشکلات کی بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن اس پہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. محمد عادل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. عادل عباسی ہمیں جوائن کریں گے. عادل بتائیے گا, سائفر کیس میں فردر جرم عائد نہیں ہو سکی ہے, ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اڈیالہ جیل کی بھی بات کریں تو ایک تو سیل کی توسیع ہو گئی ہے, کچھ دیگر سہولیات لینے کی بھی استدعا کی گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے. اوور آل بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نئی اپڈیٹس ہیں؟
دیکھیے سائفر کیس کے لیے آج کی تاریخ مقرر کی گئی تھی. چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کی آج تاریخ مقرر کی گئی تھی. تاہم جو چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی ان دونوں کو اڈیالہ جیل میں ہی جو عدالت لگائی گئی تھی وہاں پر پیش کیا گیا. چیئرمین تحریک انصاف کے وکلاء بھی وہاں پر پیش ہوئے. سلمان صفدر جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے لیگل ٹیم کو اور وہ عدالت میں پیش ہوئے. ابو الاسناد ذوالقرنین جو خصوصی عدالت کے جج ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی. تاہم جو پی ٹی آئی وکلاء ہیں ان کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ جو چالان کی نقول ہے وہ فراہم نہیں کی گئی, لہذا آج فرد جرم جو ہے وہ عائد نہ کی جائے اور اسی اعتراض پر سماعت جو ہے اب 23 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور فرد جرم جو ہے وہ آج عائد نہیں ہو سکی. لیکن چالان کی نقول جو اعتراض اٹھایا گیا تھا وہ اب فراہم کر دی گئی ہیں اور چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے دستخط سے یہ وصول کی گئی ہیں. آج چالان کی نقول جو ہے وہ باقاعدہ وصول کی گئی اور اس کے بعد اب جج کی جانب سے یہی کہا گیا کہ 23 اکتوبر کو اب ہر صورت میں فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جائے گی. تاہم جب سماعت ہو رہی تھی تو سماعت کے دوران چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست کی گئی کہ جو گھر کا کھانا ہے وہ انہیں الاؤ کیا جائے اور اس کی اجازت جو ہے وہ دی جائے. تاہم جبکہ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ورزش کے لیے بھی کوئی ایسی سائیکل یا ایسی کوئی چیزیں مہیا کی جائے ورزش کے لیے. یہ درخواست جو ہے وہ دی گئی عدالت میں. تاہم عدالت نے اس پر ہدایت دی کہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ جیل مینول کے مطابق اس پر جو فیصلہ ہے وہ کرے اور اگر جیل مینول کے مطابق جو ورزش کی چیزیں ہیں سائیکل وغیرہ وہ بنتی ہے جیل مینول کے مطابق تو وہ چیئرمین تحریک انصاف کو مہیا کی جائے. یہ ہدایات جو ہے جج ابو الاسناد کی جانب سے دی گئی اور اب یہی کہا گیا ہے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی جانب سے کہ 23 اکتوبر کو ہر صورت اس کیس میں سائفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی دونوں ملزمان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جائے گی. ٹھیک ہے, 23 اکتوبر تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور 23 اکتوبر کو فرد جرم عائد کر دی جائے گی سائفر کیس میں. عادل عباسی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ آپ کا. دوران سماعت آپ بتا رہے تھے کہ واسطے بھی کی گئی ہیں, ایکسرسائز کے لیے کچھ مشینیں طلب کی گئی ہیں, سائیکلنگ مشین طلب کی گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ گھر کا کھانا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں دیا جائے, کھانا بھی کھانے دیا جائے. اس کے علاوہ جو ایکسرسائز کے لیے سائیکلنگ ہے وہ, اس کے علاوہ چہل قدمی کی بھی پہلے درخواست کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ بھی رہا کہ جو سیل تھا اس کے اندر تنگی کا ذکر کرتے رہے تو اب وہ اس میں بھی توسیع ہو گئی. خیر اچھا ہے, جو بنیادی حقوق ہیں وہ تو ملنے ہی چاہیے اور جیل مینول کے تحت ملنے چاہیے. ایک اور قیدی کا ذکر کر لیتے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور پی ٹی آئی کے صدر ہیں چودھری پرویز الہی. ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں ایک اور ریفرنس تیار ہو گیا ہے. نیب ریفرنس میں پرویز الہی, مونس الہی, محمد خان بھٹی سمیت 6 ملزمان نامزد ہیں. پرویز الہی نے ترقیاتی منصوبے منظور کرتے ہوئے کک بیکس لیے. باپ کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد مونس الہی کے اثاثوں میں اضافہ ہوا. محمد خان بھٹی کے اکاؤنٹ میں 100 ملین جمع ہوئے جس کے ذرائع موجود نہیں ہیں. ریفرنس منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو بھجوا دیا گیا ہے. تو اس طرح سے ایک اور مقدمہ چودھری پرویز الہی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس میں ان کے صاحبزادے بھی نامزد ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے قریبی محمد خان بھٹی بھی شامل ہیں. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. غزہ کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ انسانیت سسک رہی ہے. مظلوم فلسطینیوں کے پاس صرف 3 گھنٹے کا راشن رہ گیا ہے اور عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. WHO یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ میں پانی, بجلی اور ایندھن ختم ہونے پر اصل تباہی تو تب شروع ہوگی, یعنی مزید جو انسانی بحران ہے اور انسانی المیہ ہے جنم لے لے گا, کیونکہ ایندھن کی سپلائی بھی بند ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ پر جو وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے اس میں شہید فلسطینیوں کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. 2900 یہ تعداد اب تک ہو گئی ہے. فلسطینی میڈیا کے مطابق شہید فلسطینیوں میں 64% خواتین اور بچے شامل ہیں, جبکہ ہزاروں ٹن بارود کی برسات نے غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے اور جو ویڈیوز اور جو ویژولز وہاں سے آ رہے ہیں اتنے دردناک ہے کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے اور وہ لوگ اس سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں, سب کچھ جھیل رہے ہیں. خیر, اور ایسے میں دنیا کی بڑی طاقتیں دور بیٹھ کر اس ساری صورتحال کا نظارہ کر رہی ہیں, اسے دیکھ رہی ہیں اور اس جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے درمیان امدادی سامان غزہ بھیجنے پر کہا جا رہا ہے کہ اتفاق بھی ہوا ہے. امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے 8 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے. غزہ میں امدادی سامان بھیجنے سے متعلق اس میں گفتگو کی گئی. مصر کے ساتھ غزہ کے رفح بارڈر پر امدادی قافلہ اجازت ملنے کا منتظر ہے. امریکی شہری گزشتہ روز بھی بارڈر کھلنے کا انتظار کرتے رہ گئے ہیں, جبکہ 600 امریکی شہری غزہ میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں.
ادھر امریکی محکمہ دفاع کا اسرائیل میں فوج تعیناتی پر بھی غور پتہ چل رہا ہے کہ اس اہم نقطے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پینٹاگون کی 2000 امریکی فوجیوں کو مشن کے لیے تیار رہنے کی ہدایت بھی سامنے آ رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جہاں ایک طرف امداد کے لیے راستے کھولنے کی بات ہو رہی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ فوج تعینات کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ جو ظلم و ستم اسرائیل ڈھاتا ہے اپنی فورسز کے ذریعے، وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ڈالیں، ہم بھی وہاں آتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستانی رہنما جو سیاسی رہنما ہے وہ بھی مسئلہ فلسطین پر یک زبان ہے۔ MQM رہنما مصطفیٰ کمال یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر آفت آئی ہوئی ہے، اسرائیل غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ مسلمان متحد ہوتے تو اسرائیل کی ہمت نہ ہوتی کہ آج امت مسلمہ متحد نہیں ہے، منتشر ہے، اور اسی وجہ سے یہ تمام تر صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ ان کی گفتگو سنیے۔ مسلم امہ منتشر ہے، اگر مسلم امہ آج ایک ہو تو مجال نہیں ہے اسرائیل جیسے ملک کی کہ وہ اس طرح اندھا دھند انسانیت کی پامالی کرے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرے، قاتل اسٹیٹ کے طور پر جو چاہے وہ کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ یورپ نے اسرائیل جیسے ملک کو وجود دیا تو بابا قوم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اسرائیل اس دنیا پر ایک ناجائز ٹیریٹری ہے، ایک ناجائز خطہ ہے، ایک ناجائز ملک ہے۔ 20 اکتوبر جمعے کا دن سپہر 3 بجے نرسری اسٹاپ کے پاس ہم ایک اسٹیج بنا دیں گے۔ اپنے اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود ہم دنیا کی سپر پاورز کو، ظالم سپر پاورز کو یہ دکھائیں کہ آج اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود اس شہر میں کم سے کم جو وہ امت اور اس شہر کے رہنے والے آج فلسطین کے معصوم شہید ہونے والے بچوں کے نام پر آج یہ ایک ہو گئے ہیں۔ ہم واپس آتے ہیں کوئک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم۔ اسرائیل فلسطین معاملے کی ہم بات کر رہے تھے اور اس ساری صورتحال پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ حافظ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر کراچی سمیت پورے پاکستان میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں، یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں فلسطینی بہن بھائیوں سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ OIC کا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے، امت مسلمہ کو اور خاص طور پر عرب ممالک کو، مسلمان ممالک کو جاگنے میں بہت دیر نہیں لگ جاتی؟ یقیناً بہت دیر لگ جاتی ہے، لگ گئی ہے، اور یہی ان کی غفلت ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل جیسی ریاست کو، جسے حماس کی قوت نے تباہ، یعنی بالکل اس کا غرور خاتمہ دلا دیا، تو یہ ساری مسلم ممالک مل کر بھی اس کو نیچا نہیں کر پا رہے۔ اس کا سبب ہی یہ ہے کہ ان کے سب کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اکثریت کے، اور کوئی امریکہ اور کوئی برطانیہ کی طرف دیکھتا ہے، اور جب بہت زیادہ پانی سر سے اونچا گزر جاتا ہے تو یہ اجلاس کر لیتے ہیں۔ بہرحال اب اگر یہ کر ہی رہے ہیں تو ان کو پھر ایک بہت ہی زوردار موقف اختیار کرنا چاہیے، تھریٹ دینا چاہیے باقاعدہ اسرائیل کو کہ اگر تم نے کوئی مزید اس میں کارروائی کی تو ہماری فوجیں آئیں گی، آپ کہتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ ہمت نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ تو ہمیں تو جنگ میں تو دھکیل دیا ہے اسرائیل نے، بچوں پہ بمباری کر رہا ہے، ہماری غیرت کب جاگے گی؟ مطلب اگر ہمارے بچے شہید ہوتے رہیں گے، پانی تک کے لیے ترس جائیں گے، وہ ان کو وہاں پر بجلی نہیں ہے، ان کو اجتماعی تدفین ہمارے بچوں کی ہو رہی ہے، پورے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ اب اگر اس کے بعد بھی یہ صرف لپ سروس کرنی ہے تو پھر تو 4 اجلاس اور بلا لیں، لیکن اگر واقعتاً اسرائیل پہ دباؤ ڈالنا ہے تو کل پھر OIC سے واضح میسج جانا چاہیے کہ سلامتی کونسل کے 2 اجلاس ہو گئے حافظ صاحب اب تک، اور کولمبیا نے بھی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر دیا، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک مذمتی بیانوں سے بات آگے نہیں گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا تھا جو نہیں ہوا؟ دیکھیں، بہت یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارا ملک پاکستان انیشیٹو لیتا، ہمیشہ لیتا رہا ہے، اور اس انیشیٹو پہ وہ تمام ممالک کے جو میٹر کرتے ہیں، عرب بھی اور عجم بھی، ان کو بلاتا، کچھ غیر مسلم ممالک کے لوگوں کو بھی بلاتا، آرمی چیف کی کانفرنس کرتے، آرمی چیف کو انوالو کرتے، اور وہ سب کو فون کرتے، آرمی چیف کی کانفرنس کرتے، ایک زوردار اعلامیہ جاری ہوتا، اور فزیکلی عرب ممالک کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ زیادہ دن تک رک سکتا ہے۔ یہ تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آپ میں غیرت ختم ہو جائے، حمیت ختم ہو جائے، اور پھر آپ صرف ہر آدمی یہ دیکھتا رہے کہ جناب میں جب ریٹائر ہوں گا تو میرے بچے جو ہے وہ کہاں جا کر رہیں گے،
اگر اس طرح سے جو ہے وہ حکومتیں اور امور خارجہ، وزارت خارجہ اور افواج اور یہ سارے لوگ اس طرح سے سوچیں گے تو کبھی بھی غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اور اگر واقعی ملت کے لیے سوچیں گے، امت کے لیے سوچیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ اچھا، آج کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے بھی یہ اپیل کی ہے کہ سب لوگ آئیں اور ایک ایسا جلسہ یا ایسا اجتماع کرتے ہیں کہ جہاں پر سب اپنے اپنے پارٹی کا جھنڈا لائیں، سب اپنے اپنے اختلاف کے ساتھ آئیں، لیکن فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کریں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوش آئند کام ہے، کراچی کی حد تک ہونا چاہیے؟ آپ جائیں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو جو ملین مارچ کیا ہے آپ کو پتا ہے، وہ تو مطلب پوری عالمی سطح کا ایک مارچ کیا ہے، سب کے لیے دعوت تھی، سب کو آنا چاہیے تھا پہلے ہی، اور اس میں اظہار یکجہتی کرنا چاہیے تھا۔ ابھی بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز ایسی ہے تو اس سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی الگ رہے گا، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا متحدہ حماس کو اون کرتی ہے؟ کیا متحدہ کہے گی کہ حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے بلکہ لیجیٹیمیٹ جہادی آرگنائزیشن ہے، اور امریکہ دہشت گردی کر رہا ہے اور اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اگر تو متحدہ کا یہ موقف آتا ہے تو پھر جماعت اسلامی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا سوچے گی، لیکن اگر اس طرح کے اقدامات اور یا تو ریاستی حل کی جو بات حکومت کی طرف سے کی گئی ہے اس کی مذمت کرے متحدہ، حماس کو اون کرے، اس کے جہاد کو اون کرے، اسرائیل کو اور امریکہ کو دہشت گرد ڈکلیئر کرے، پھر اس کے بعد ہم ظاہر ہے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس موقع پہ کوئی سیاست بازی کرے اور یہ دیکھے کہ ویو ایک طرف چل رہی ہے تو ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ وہ نہیں ہونا چاہیے، سنسیئر ایفرٹ ہونی چاہیے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جماعت اسلامی بڑے پیمانے پر فنڈز بھی اکٹھا کر رہی ہے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اور ان کی داد رسی کے لیے، لیکن راستہ کوئی نہیں ہے، تو ابھی تک آپ کی کوئی ٹیم یا کوئی کسی ذریعے سے آپ وہاں تک امداد پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے نا، وہ تو آلریڈی وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، غزہ کے اندر بھی اس کی کولیبریشن ہے مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ، اور ہمارے بہت سارے ٹرکی کے ذریعے سے اور وہ ممالک جن کا ایکسس موجود ہے جو جا سکتے ہیں یا جن کا کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ موجود ہے، اور پہلے سے جو ایکٹیویٹیز وہاں پر جاری ہیں الحمدللہ، جماعت اسلامی یا آپ کہہ لیں الخدمت فاؤنڈیشن وہ پہلی آرگنائزیشن ہے کہ جس نے جب یہ صورتحال شروع ہوئی تھی تبھی اپنا کام شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، وقت کی کمی ہے، ایک لیٹسٹ خبر بھی آ رہی ہے، وہ بھی ذرا ناظرین تک پہنچانی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اس وقت تازہ ترین خبر، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، 260ویں یہ کور کمانڈرز کانفرنس بتائی جا رہی ہے۔ جی ہاں، شرکا نے ربیع الاول کے مقدس مہینے کے دوران مستونگ، ہنگو اور یوب کے شہداء کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی ہے۔ فورم نے ہر قسم کے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس کانفرنس کی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق، بتائیے گا۔ جی، یہ 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس تھی جو کہ جی ایچ کیو میں ہوئی۔ تمام کور کمانڈر اور پرنسپل سٹاف افسران نے اس میں شرکت کی ہے، اور ایس پی آر کی جانب سے جو اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق ایک تو شرکا نے ربیع الاول کے مقدس مہینے میں مستونگ، ہنگو اور ڈوب کے شہداء کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی، اور دہشت گردی کی لعنت کے خلاف مادر وطن کے دفاع میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مسلسل دی جانے والی عظیم قربانیوں کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اور اس موقع پر کانفرنس کے شرکا نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز، باہمی اور بڑھتے ہوئے جو خطرات ہیں اس کے جواب میں اپنی حکمت عملی کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فورم نے ہر قسم کے بلا واسطہ اور بال واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اس میں اہم ترین بات یہ تھی کہ کور کمانڈرز نے غزہ اسرائیل جنگ میں ہونے والی پیش رفت اور اسرائیل کی طرف سے طاقت کے استعمال کے باعث معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ آرمی چیف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے معیشت کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات کو پاکستانی عوام کی مجموعی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی، اور جو غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف اس وقت جو کارروائیاں ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف نے اس موقع پر یہ کہا کہ پاک فوج ملک بھر میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں
کرنے میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی اور مختلف علاقوں میں ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، مافیاز اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو آنے والے دنوں میں مزید تقویت دی جائے گی تاکہ ملک کو اس طرح کے معاشی سرگرمیوں کے منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکے۔ اس موقع پر جو کور کمانڈرز تھے انہوں نے تمام غیر قانونی تارکین وطن کو 1 نومبر 2023 تک ملک بدر کرنے اور وطن واپس بھیجنے کے جو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے اس کی مکمل حمایت کا عزم بھی ظاہر کیا، جبکہ آرمی چیف نے تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی اور ملک بدری کے کو بھی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشن کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر بھی زور دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدیق ساجد، آپ ہمیں تفصیلاً اس کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور سپہ سالار کی گفتگو بھی ہم نے جان لی ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، کچھ سیاسی گہما گہمی جو ہے اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سیاسی ماحول اور جمہوری روایات کی مضبوطی کے لیے سیاسی جماعت کو ایک بڑی تجویز دی ہے۔ ہر طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبات کے بعد مولانا نے سیاسی حل تجویز کیا ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ نے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ وقت آ گیا ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالغ النظری کا مظاہرہ کریں۔ سیاسی جماعتوں کو اختلاف رائے کے باوجود سیاسی گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ سیاسی انتشار اور خلفشار سے نہ جمہوریت مضبوط ہوگی نہ ہی ملکی مسائل حل ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان 2-3 بار یہ بات کر چکے ہیں اور اب ایک بار وہ تمام سیاستدانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ذرا عقل، ہوش، شعور ان تمام چیزوں سے کام لیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں، یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ بالکل ایسے، اور ایک خاص ملاقات بھی انہوں نے کی ہے الیکشن سے پہلے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے اتحاد کے لیے سیاسی رابطے تیز ہو گئے اور اسی سلسلے میں مولانا صاحب آصف علی زرداری سے ملے ہیں۔ 50 منٹ طویل یہ ملاقات ہوئی ہے۔ مولانا نے سندھ میں JUIF کو نظر انداز کرنے پر شکوہ کیا ہے، جس پہ آصف علی زرداری نے بھی مولانا کے الیکشن میں تاخیر کے موقف پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مولانا آپ ہمیں چھوڑ کر نئے دوست تلاش کر رہے ہیں، آصف علی زرداری نے شکوہ کیا، جس پہ جواب دیا گیا کہ آپ نے بھی تو حکومت ختم ہوتے ہی آنکھیں پھیر لی تھیں، ہم تو یاروں کے یار ہیں۔ زرداری صاحب کے ساتھ کی جانب سے کہا گیا اور لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہوئی۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیسے پورا ہوگا، دونوں رہنماؤں نے اس پر غور کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے حل بھی تجویز کر دیا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنے کا کہا گیا ہے۔ مولانا کی جانب سے گنجائش پیدا نہ کرنے سے سب کا نقصان ہوگا، اس ملاقات میں مولانا صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے۔ سیاسی انتشار سے جمہوریت مضبوط ہوگی نہ ملکی مسائل حل ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ملکی مسائل کا حل کسی ایک شخص یا جماعت کے پاس نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ موقف ہے جو وہ بار بار دہراتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی گنجائش کے فارمولہ کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو 13 سیاسی جماعتوں کا اتحاد جو کہ 16 ماہ پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک رہا، حکمرانی کرتا رہا، جو ہی حکومت ختم ہوئی تو ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ اب دوبارہ سے ایک دوسرے سے رابطے کیے جا رہے ہیں، میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر انتخابات جلد کروانے کا اپنا مطالبہ دہرایا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ بھی سنیں۔ وہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں پرامن سیاسی کارکنوں پر ہونے والے جو حملے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی دہشت گردی تھی کہ جب 18 اکتوبر 2007 کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی جلاوطنی ختم کر کے واپس آ رہی تھیں تو شارع فیصل پر ان کے تو سعید غنی کی گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ انتخابات سے متعلق آج ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ 30 تاریخ کو الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جائے گا، 30 نومبر کو، اور 28 جنوری کو غالباً امکان ہے کہ الیکشن ہو بھی جائیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، JUIF بھی کر رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کہتی ہے صرف پلینگ فیلڈ دے دیں۔ معاملات کہاں تک ہیں ان کے لیے اس پلینگ فیلڈ کو لے کر ترجمان تحریک انصاف غور خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ غور صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ باقی لوگ تو پلینگ فیلڈ کا لیول بھی مانگ رہے ہیں اور آپ پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو کتنی میسر آئی، کچھ گنجائش نکلی ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں گنجائش تو سو فار کوئی نہیں نکلی، جو ہمارے توقعات ہے اس کے مطابق تو بالکل نہیں ہے، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ تو کیا، ہمیں تو فیلڈ میں اترنے بھی نہیں دیا جا رہا، ہمارے ورکر سپورٹروں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ جہاں ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہاں اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ بنوں میں جلسہ ہونا ہوا تھا تو ANP نے جلسہ کر لیا، ہمیں اجازت نہیں دی گئی، ہمارے ورکروں کو اٹھایا بھی گیا اور ان کے خلاف پرچے بھی ہوئے۔ کنونشن کی بات آئی مردان میں تو ہمیں کنونشن کرنے نہیں دیا، اور گرمی میٹنگ جب ہوئی تو 86 ورکروں کے خلاف پرچہ ہوا۔ اس کے برعکس ANP نے نہ صرف کنونشن کی بلکہ 143
पुलिस ऑफिसर को, जो रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया उसके मुताबिक 143 पुलिस ऑफिसर्स को उनकी सिक्योरिटी भी बामोर किया गया। मियाँ साहब को के लिए जो है ना रिट कारपेट बिछाई जा रही है, उसकी ताजपोशी की जा रही है, उसको वेलकम किया जा रहा है, उसके लिए जलसा बनाने जगह बनाने के लिए उनको मुआयना किया जा रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, जबकि उसी जगह में उसी इलाके में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पीटीआई इजाजत क्यों नहीं मिली? खैर मैं इस तरफ आता हूँ, रोखड़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, ज़रा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खुर्रम हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप भी यकीनी तौर पर चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन गौर खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग का तो पता नहीं, लेकिन उन्हें प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही। ऐसा क्यों हो रहा है सियासी जमातों के लिए? आप नहीं समझते कि फिर सबके लिए एक ही प्ले ग्राउंड हो? जलसा, मैं तो ये जलसे और इनवारी सियासत के पर्सनली तो इसके इतने हक में भी नहीं हूँ। तो मैं गौर खान के को भी इल्म है, जब हम उस जमात में थे तो जलसों के रिकॉर्ड तो हमने कायम किए हुए हैं जब हम उस वक्त थे सारे। तो एक जलसा अगर ये हो रहा है तो इसके ऊपर क्या इशू बना हुआ है? यानी जलसे अगर चले हैं इस मुल्क के अंदर और ये जो स्टेज है और ये जलसे हैं वो तो किए ही इन्होंने, इसके अलावा तो कारी को नहीं सका। हाँ, एक बहुत अरसा पहले किसी जमाने में नवाज शरीफ का एक अरूज हुआ करता था, उस वक्त जलसे होते थे। लेकिन मुझे मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, ये जलसे करना, इस तरह लोगों को इकट्ठा करना किसी भी पार्टी का, ये वाला जो एक्टिविटी है, हम अपनी पब्लिक की इंटेलेक्ट को अंडरमाइन करते हैं। और हम उनको यानी क्या मकसद क्या होता है इस जलसे का? पॉलिटिकल जो मूवमेंट है इसके अंदर इन बड़े बड़े जलसों का इशू क्या है? करोड़ों रुपया हम जब गौर खान साहब अभी जहाँ पे हैं, जब उधर थे, इनको कहें कि कभी अपना एक साल का निकाल के बताएं कि जलसे और उसका तो अरबों रुपया उन जलसों के ऊपर लगेगा, अरबों रुपया। किस लिए? तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता? हम पॉलिश तरीका और भी कर सकते? दुनिया बाकी के अंदर भी तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं। हमें ये वाली एक्टिविटी से हम जान कब छुड़ाएंगे, ये मेरे लिए तो ज्यादा कंसर्न। मैं इसमें सवाल कर लेता हूँ। रोखड़ी साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में बेहतर एक्टिविटी पॉलिटिकल ये है कि एक शख्स के मुतालिक ये दावा किया जाए कि वो रूपोश है या गायब है या अगवा है, और फिर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये वाली पॉलिटिकल एक्टिविटी सर ठीक है? अगवा किसने अगवा किया? कौन अगवा हुआ? वो तो कह रहे हैं, खैर वो खुद राब्ता मुनक़ता कर गए थे, लेकिन उनके बारे में तासुर ये था कि कोई उन्हें ले गया। अगर नहीं भी ले गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक तो एक्टिविटी आप मानते हैं ना? बहुत बड़ा अगवा जो लफ्ज़ है ना, ये एक लीगल टर्म्स में अगवा एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। किसने अगवा किया किसको? नहीं, सोशल मीडिया पे बात होती रही, लेकिन बहरहाल कल फारूक हबीब ने उसकी नफी कर दी। मैं मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा जो है वो मैं ये पूछ रहा हूँ कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की हद तक तो आप समझते हैं एक्टिविटी होनी चाहिए ना? अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया को कोट करके अगवा कहेंगे तो फिर हम आपकी तारीफ करेंगे और ज्यादा बेकमाल कर दिया। नहीं, मैंने सवाल तो नहीं किया, मैंने सवाल का जो दूसरा हिस्सा किया उसकी तरफ भी आ जाए ना। कमाल हमने सवाल नहीं, हमने कहा कमाल कर। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, इस कमाल का दूसरा हिस्सा ये था कि फारूक हबीब आपके यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो तो जायज़ है ना? नहीं, उसमें नाजायज और जायज, नाजायज कहाँ से और जायज कैसी, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आप जलसों को नहीं मानते, लेकिन आप समझते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। अगर मैं किसी भी स्टेज पे हूँ, कोई भी अपना स्पेसिफिक पॉइंट देना चाहता हूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करूंगा, जलसा तो नहीं करूंगा। गौर खान साहब, आप क्या समझते हैं कि फारूक हबीब साहब से मुतालिक जो दावा था उसके बाद वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑफिस में नजर आया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। कल उन्होंने कहा मैंने आदम का रास्ता चुना है, दूसरा रास्ता नहीं चुना, और वो गिरफ्तारी के वक्त सोए हुए भी थे, तो उन्हें फिर बाद में जगाया किसने? हाँ, ये बात ठीक है आप जो फरमा रहे हैं, और जो आपने क्वेश्चन किए रोकड़ी साहब से, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने कर लिए। देखिए, इस बात की मजम्मत करनी चाहिए, बहुत शदीद मजम्मत करनी चाहिए। आवाम के और लोगों को, खासकर पीटीआई की जो वर्कर सपोर्टर है और लीडरशिप है, उसके साथ आप ज्यादतियाँ कर रहे हैं। अगर आप फारूक हबीब साहब को लें तो ये तो कह रहे थे, यही तो इनका प्ली था कि जी उसके खिलाफ 17 FIRs है, और उनका नाम उन लोगों की लिस्ट में शामिल था जिसको पैमरा को हिदायत थी कि उनकी कोई तस्वीर ना आए और उनको कोई स्टेटमेंट ना आए और उनको मीडिया इलेक्ट्रॉनिक पे लेना ही नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन वो कि कहाँ से बरामद हो जाता है। पहला ट्रेलर ये लोग ये चलाते थे, उनको उठाते थे, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे। जब उसकी पजीराई नहीं हो सकी तो फिर एक निजी टीवी चैनलों के सामने लाना शुरू कर लिया। अब उसकी भी सही पजीराई नहीं हो सकी फॉर वट एवर रीजन, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि बेहतर ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ले जाओ और वहां से उनकी प्रेस। लेकिन इसमें गौर खान साहब ये नहीं हो गया कि आपके जो सियासी वर्कर्स थे वो तो ISF के टाइम से आपके साथ थे, वो भी कुछ कमजोर साबित हुए, क्योंकि जुल्म तो पहले भी होते रहे सियासी जमातों पर। इसी बीच मुझे बताया जा रहा है अब्दुल कादिर बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बलोच साहब, वी वेलकम यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं जरा इस सवाल का जवाब लेके आपके पास आ रहा हूँ। गौर साहब प्लीज।
देखिए मैं ये कहूँगा कि ये कोई पता नहीं, लेकिन उन लोग जब आएंगे, कभी आज तक किसी ने उनसे ये नहीं पूछा, नहीं वो इस कहते न कोई उन पे ये कोई उन्होंने तस्करा किया कि वो कब कहाँ से उठाए गए थे, कितने अरसा रखा गए, किस हालत में रखे गए। वो जब आ जाते हैं तो स्टेटमेंट दे देते तो कभी ये नहीं कहते अंदर की हालत क्या थी। अब ये पता अभी तक नहीं पता चला कि ये कैसे हैं और अंदर क्या जो है हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं कि एक बंदा एक हफ्ते में ब्रेक हो जाता है, बाज लोग 2 हफ्तों में ब्रेक हो जाते हैं और वो आके स्टेटमेंट अपनी मर्जी का देते हैं। चलें देख लेते हैं, जब फ़ारूक हबीब साहब हमें दस्तयाब होंगे हम उनसे भी बात करेंगे, हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है। अब्दुल कादिर बलूच साहब आपकी तरफ आते हुए, मुलाकातें हो रही हैं और कल गिले शिकवे भी हुए हैं जरदारी साहब और मौलाना साहब के दरमियान। आप समझते हैं कि इस वक्त जो नया सियासी मोमेंटम है उसमें मौलाना साहब डेफिनेटली प्रेसिडेंसी को तो एम कर रहे हैं और बाकी सियासी जमातों का इम्कान यह है कि वो एक मखलूत हुकूमत की तरफ जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी से भी तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि आप अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, हमारे लिए कम से कम प्लेइंग फील्ड मांग लें। आप समझते हैं इन्हें प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? जी, प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का शक किसी के जहन में नहीं रहना चाहिए। जमहूरियत में एक रिक्वायरमेंट है और सबको बराबरी की बुनियाद पे हिस्सा लेने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी किसी को क्या शिकायत है, उनके पास अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है और कोई शिकायत है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं और उनके बाद उनके ऊपर सोचा जा सकता है और जिस किसी ने लेवल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड करनी है उनको बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, और ये सियासी वफादारियों की तब्दीली का जो मौसम है इस पे आप क्या राय रखते हैं कि ये ठीक है, जल्दी गुजर जाना चाहिए या आना ही नहीं चाहिए? देखिए जी, इस दौरान में बड़ी एक पॉजिटिव बात आई है। इससे पहले ये बड़ी पार्टियों से लोग हमेशा लॉयल्टीज अपने चेंज करते रहे हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते रहे हैं, लेकिन लकीली इस दफा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में से किसी किस्म की कोई डिफेक्शन अब तक नहीं हुई है। डिफेक्शन अगर हुई है तो सिर्फ पीटीआई में, और पीटीआई में वो समझ में आने वाली है कि जिस किस्म के जज्बाती लोग इस पार्टी में आके शामिल हो गए थे और जिस जज्बाती तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते थे और जैसे पागलों की तरह अपने कमिटमेंट इजहार करते थे, जैसे उनको मानने के लिए तैयार हो, वही लोग छोड़ के चले गए। ठीक है, वो लोग और मेरे ख्याल में जो बालिग किस्म के लोग हैं, समझदार लोग हैं, शफकत महमूद जैसे साहब लोग दूसरे वो अपनी जगहों पे खड़े हैं जो नजरियाती लोग हैं। ठीक है, नजरियाती लोग हैं। मैं एक आखिरी सवाल रोकड़ी साहब आपसे करना चाहूँगा। रोकड़ी साहब मुझे ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल में फ़ारूक हबीब साहब से आपने ये पूछा कि जब फवाद चौधरी का काफिला जा रहा था तो वो गाड़ियों के आगे आ रहे थे, फिर 9 मई को उन्होंने एक वीडियो भी दी थी और फिर जब वो गायब हुए उससे पहले भी उनकी ट्वीट्स हैं, तो उन सब से भी उन्होंने लाताल्लुकी कर दिया है क्योंकि वो कहते हैं कि जो मुज़ाहमत का रास्ता था वो तो मैं कभी चुनना ही नहीं चाहता था, मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा गया। क्या बताते हैं उस बारे में? बेहतर होगा कि फ़ारूक हबीब को आप बुला दें और उनसे ये सारे सवाल आप पूछेंगे। और न मेरी मुलाकात हुई उसके साथ, न मुझे लेकिन मैं अब इसके ऊपर क्या तजविया दूं आपको? उसका मजाक उड़ाऊं या उसको मैं डिग्रेड करूं? यही निकलेगा ना अभी तक। तो क्या वो जो पहला अमल था वो ठीक था या ये वाला अमल ठीक है? मतलब जज तो हमेशा घर के अंदर भी यही करता है, कोई बच्चा या घर का बंदा भी एक एक्टिविटी कर रहा हो तो आदमी उसको कहता है कि ये गलत है और ये वाली चीज ठीक है। तो अगर कोई रियलाइज कर रहा है अपनी चीज को, अपनी चले तो ये अच्छा है। हम कोशिश करेंगे किस दिन फ़ारूक हबीब साहब को भी दावत दें और अगर वो देख भी रहे हो तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया गौर खान साहब, अब्दुल कादिर बलोच साहब और खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर सियासी जो गहमा गहमी है वो उरूज पर पहुंचेगी जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आएगा, लेकिन उस इलेक्शन के वक्त में कादिर साहब ये बता के गए कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग मूव करते हुए नजर आएंगे। ये भी समझदारों के लिए इशारा ही है। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र FPCCI के नुमाइंदों से उनकी मुलाकात हुई है। मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान की जो मौसी बहाली है उसके लिए पार्टी कायद के विजन से कारोबारी बरादरी को आगाह किया है। मरियम नवाज़ ने कहा है कि नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली, कर्ज पर चलने वाली मईशत और आवाम को महंगाई से छुटकारा है। मुस्लिम लीग नून ने इकनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन की पॉलिसीज़ पर अमल किया है। नवाज शरीफ मिसाक मईशत को ताबीर देगा, इदारों की फिर से तामीर करेगा। नवाज शरीफ की आमद का मतलब कारोबार का चलना, सनत और तिजारत का दोबारा जिंदा होना है। नवाज शरीफ ने 90 की दिहाई में मईशत और कारोबार को हुकूमती जंजीरों से आज़ाद कराया है। मरियम नवाज़ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर के बाद वक्त बदलने वाला है, हालात बदलने वाले हैं और मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पे गामजन होने वाला है। 21 अक्टूबर के बाद तो पता नहीं, बदले ना बदले जनवरी के आखिरी हफ्ते के बाद शायद बदल सके। देखते हैं कि क्या होता है। ज़ुहैब काज़मी ने ज़ुहैब बताइए कैसी रही है मुलाकात, क्या कहती है मरियम नवाज़?
جی بالکل، پاکستان مسلم نون کی جو سینئر نائب صدر چیف آرگنائزر مریم نواز جو ہے متحرک ہیں، اور آج بھی انہوں نے نہ صرف 1-to-1 پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی بلکہ ایک بڑی تقریب جو ہے پی سی سی آئی کی نمائندوں سے جو ملاقات ہے وہ کی، اور مریم نواز نے اس وقت پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے پارٹی کے قائد نواز شریف کے وزن سے کاروباری برادری کو مکمل طور پر تفصیلی آگاہ بھی کیا، اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ کاروباری صنعت کار تاجر برادری کو مراعات دیں گے، اور سرکار نہیں عوام اور نجی کاروبار جو کرنے کے لیے جو ہے مراعات دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ کاروبار کرنے کی آسانی بھی نواز شریف کے دور میں ہوتی ہے، مریم نواز نے یہ بھی کہا۔ بہت شکریہ زہیب، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کریں۔ FCCI کا انہوں نے دورہ کیا ہے، نواز شریف کی آمد ہے جس کا ابھی ذکر کر رہی ہیں، تو ایسے میں بریانی اور موٹر سائیکل کے بعد لیگی رہنماؤں نے ایک نئی آفر کروا دی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے خبر آ رہی ہے، مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی ہیں اسد الرحمان صاحب، انہوں نے قائد کی محبت میں ایک انوکھا بیان دیا۔ اسد الرحمان نے 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کے لیے جانے والوں کو جنتی قرار دے دیا ہے۔ بہت 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 بڑی مجھے رانا ثناء اللہ کا بھی ایک بیان یاد آ رہا ہے پہلے والا کہ بغیر حساب کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے۔ سنیں ذرا وہ کیا کہتے ہیں۔ بہت مشکل وقت آ گیا تھا تو کچھ لوگ پھر ایسے اکٹھے ہو گئے جیسے اکٹھے ہو گئے، تو میں نے انہیں کہا، میں وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہاں جتنے لوگ اکٹھے ہیں، وہ نواز شریف کے ساتھ میٹنگ تھی لاہور میں، جب وہ نواز شریف صاحب بڑے مشکل میں تھے، تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہے کہ جو یہاں پر یہ بیٹھے ہیں ان سب کے نام لکھ دو، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم۔ غزہ میں انسانیت سسک رہی ہے، مظلوم فلسطینیوں کے پاس صرف اور صرف چند گھنٹوں کا راشن باقی رہ گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس سلسلے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ WHO کہتا ہے کہ غزہ میں پانی، بجلی اور ایندھن ختم ہونے پر اصل تباہی شروع ہوگی۔ بجلی، پانی، خوراک، ادویہ اور ایندھن کی سپلائی بند ہونے سے بڑے انسانی المیہ کا خدشہ ہے۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بھی سامنے آ رہی ہے، 2900 کا نمبر ہے یہ۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق شہید فلسطینیوں میں 64% خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ ہزاروں ٹن بارود کی برسات نے غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ بچے سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، دوائیں نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، یہ ہے غزہ۔ صحیح ہے، اور ڈائلما یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے اور انسانیت کے لمبردار انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کے درمیان جو امدادی سامان ہے وہ غزہ بھیجنے پر اس نے اتفاق تو کر لیا، لیکن امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے 8 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں مصر کے ساتھ غزہ کے رفح بارڈر پر امدادی قافلہ اجازت ملنے کا منتظر نظر آ رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوئی، اور دیگر امور جو ہیں وہ بھی زیر غور رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو امریکی صدر ہیں وہ اسرائیل بھی جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ بھی دورہ کر چکا ہے اسرائیل کا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت فیصل آباد میں میڈیا سے مخاطب ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ ہم نے ریکویسٹ کی، اپروچ لی، اور تقریباً تنویر صاحب نے کل شام سے لے کے آج ابھی تک ایون میٹنگ میں بھی یہ لوگوں کو میسیجز کر رہے تھے اور کنفرم کر رہے تھے، مسلسل ساروں کے ساتھ، سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے، اور کل میرا خود جانے کا اتفاق ہوا۔ ایڈمنسٹریشن پنجاب کی پوری چاروں کونوں میں، سارے کے سارے ڈسٹرکٹس میں، ڈویژنز میں لگی ہوئی تھی۔ میں ابھی فیصل آباد کے لاری اڈے پہ ہو کے آیا ہوں، اور ہم سارے ہو کے آئے ہیں، میں اکیلا نہیں تھا، ہم سارے تھے، اور وہاں پہ ہم رینڈم بسوں میں گئے، اور جو انہوں نے ٹکٹیں لے لی ہوئی تھیں، تقریباً جو ڈیزل کی بس ہے اس کا 10% کرایہ کم ہو گیا ہے۔ میں نے کل، ہم نے رات کو بھی دیکھا، آج صبح بھی دیکھا، ٹرانسپورٹرز نے بھی ہمارے ساتھ اعلان کر دیا ہے، جو پیٹرول والی بس ہے اس کا 15% کے قریب کرایہ کم ہو گیا ہے، اور الحمدللہ یہ ایک تو کہنا تھا کہ ہو جائے گا، لیکن کل سے ہم مسلسل سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، اور یہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ کہیں پہ اکا دکا شکایت آ رہی ہے، وہاں پہ ڈی سی وغیرہ خود موقع پہ پہنچ رہے ہیں اور اس کو کیٹر کر رہے ہیں۔ جو ٹرانسپورٹیشن والے جو سامان کو لے کے آتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے تقریباً مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، وہ بھی تقریباً 10% ریڈیوس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہوپفلی وہ بھی اناؤنس کر دیں گے، ابھی منسٹر ٹرانسپورٹ بھی ساتھ ہی موجود ہیں۔ اس کے بعد جو دال پورے پنجاب میں، یہاں فیصل آباد ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے، جو فیصل آباد ریٹ نکالتا ہے
वही रेट तकरीबन पूरे पंजाब में चलता है। तो तनवीर साहब तकरीबन 30 रुपए के करीब दाल, ये 20 से 30 रुपए के दरमियान, ये 20 से 30 रुपए के दरमियान दाल जो है वो आपको कम मिलेगी। इसमें हर दाल वेरी करती है, कुछ 10 रहेगी, मतलब परसेंटेज वाइज मेरे ख्याल में क्वालिटी पे तकरीबन 10% की एवरेज आ जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी यहाँ मौजूद है, वहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने भी अभी मीटिंग की है हमारे साथ और इन्होंने भी तकरीबन 15 रुपए पर थैला कम करने का ऐलान किया है। और ये उसके बाद दूसरा, हम वीट जो पंजाब के पास मौजूद है वो रिलीज़ करना शुरू करने लगे हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर एक सब्सिडी, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अभी ये नहीं पता कितना करेंगे, काबीना डिसाइड करेगी, लेकिन अगर 3500 से 4000 के दरमियान कहीं करते हैं तो आपका आटे के थैले में बहुत बड़ी कमी आएगी इंशाल्लाह ताला। वो भी हम अगले 3 से 4 दिन में फैसला कर लेंगे, उससे आटे का थैला बहुत कम और हो जाएगा। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारे घी एसोसिएशन के नुमाइंदे भी यहाँ आए, उन्होंने स्पेशली यहाँ पे उनको भेजा है। और घी के ऊपर भी तकरीबन 15 रुपए पर केजी एवरेज, कोई हल्का और महंगा, ये इसलिए मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने भी, इनकी एसोसिएशन ने भी ऐलान करा है कि हम इसको अगले 2-3 दिन में आपको इम्प्लीमेंट करा के दे देंगे। फिर पंजाब सराफा एसोसिएशन से भी वफ्द पूरा का पूरा पंजाब के सदर और सारे आए में, इन्होंने हमसे पूरा वादा किया है कि ये सारी चीज़ें ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और एक हर चीज़ को इंश्योर करेंगे। उसके बाद पोल्ट्री से आप आए में, इन्होंने भी तकरीबन 12 से 15% पोल्ट्री की प्राइसेस 110 रुपए पर केजी कम हो गई, 110 रुपए पर केजी। इन्होंने कल से, ये तनवीर साहब लगे हुए थे इनके साथ, तो वो भी कर रहे हैं। तकरीबन 10 से 15% के ऊपर ये नीचे लेके जाएंगे। 1000 रुपए पर बैग जो है फीड का अभी जो गुंजाइश निकलती है, लेकिन फीड मिलर्स नहीं कर रहे हैं। अगर वो भी करा लेंगे। अगर वो कम हो जाए तो अभी 290 में चिकन मिल रहा है, तो फिर लोगों को ये 250-250 में मिलेगा। इंशाल्लाह ताला वो फीड वाली भी कर लेते हैं, लेकिन तकरीबन 10% के करीब, 12 से 15% के करीब जो है वो इनकी इमीडिएटली प्राइस कम हो जाएगी। जो फीड वाला इशू है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारी वो चंद चीज़ें हैं। उसके बाद चीनी, अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं आपको बता दूं, चीनी ऑलरेडी 133 एक्स मिल रेट है और तकरीबन 145 की इस टाइम पे मार्केट में मिल रही है। कहाँ ये 180 पे चली गई थी और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम इसको स्टेबल करेंगे और भी कम होगी। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम कल से दिन रात, हमारी पूरी टीम डेली, चीफ सेक्रेटरी पंजाब 9:30 बजे प्राइसेस को गो थ्रू करने के लिए फैसला हुआ है कि ये डेली सुबह 9:30 बजे मीटिंग करेंगे। और इन्होंने आज पहली मीटिंग की है तमाम डीसीज और कमिश्नर्स के साथ। मिनिस्टर इंडस्ट्री, इनका भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, जिन्होंने 24 घंटे लगा के दिन रात सबरों के साथ, मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर एक ने लोगों का, पब्लिक का फ़ायदा देखना है और जहाँ जहाँ रिलीफ दे सकते हैं वहाँ देना है। और उसके बाद कमिश्नर साहिबा का भी इसमें इन्होंने यहाँ पे मुज़ाकरात कर रही थी और हमारे सारे कमिश्नर्स जहाँ जहाँ बैठे हुए वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और भी जो चीज़ें कम हो सकें, ट्रांसपोर्ट हमारी अवलिन तरजीह थी, उसके बाद ये कमोडिटीज़ की प्राइसेस थी जिनको कम करना था। तो ये सारी की सारी चीज़ें एटलीस्ट एक छोटी सी रिलीफ ज़रूर पब्लिक को मिलेगी। किसी से मैं वही पूछ रहा था कि किसी का किराया अगर 350 रुपये और वो 250 दे रहा है तो एटलीस्ट उसको आने जाने का 100 रुपया तो बचा 700 में से। तो हम ये बल्कि 500 हो गया, 600 था 500 उसने दे दिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा फ़र्ज़ था, ये कोई हमने किसी पे एहसान नहीं किया, ये हमारा फ़र्ज़ है करना। और हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला कि अगले आने वाले दिनों में इन चीज़ को स्टेबल किया जाए। और अगर रिलीफ और भी अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रही है और अगले आने वाले दिनों में, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा भी है और कुछ इल्म भी है कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। सर, कोई मुतालबा नहीं है, 34 साल से हमारा साफी कॉलोनी का दरीना मुतालबा चल रहा है। बिल्कुल और पैसे आए हुए हैं वो वापस गए हैं
دیکھیں میری بات سنیں, اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. صافی کالونی میرے لیے بہت قریب ہے, دل کے قریب ہے, اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جرنلسٹوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور, اپنے جس دن تک دفتر بیٹھا ہوں اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز ضرور کر کے جاؤں گا. اچھا ایک سیکنڈ, یہ بتائیں آپ ٹیچرز کس چیز پہ اسٹرائک کر رہے ہیں؟ نجکاری کے اوپر ایک نجکاری کے اوپر میں تبصرہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, وہ رہنے دیں. اور پنجاب کہتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں خوشخبریاں ملیں گی. ادھر نیدرلینڈز نے اچھا اسکور ٹیبل پہ پٹ کر دیا. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا, ورنہ ہم اس سب پہ بات کرتے ہیں. کل ملاقات کرتے ہیں.